اجتماعی طور پر انفرادی طور پر ہمارے اعمال ہیں، ہمارے معاملات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت ہم دیر رات کرتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اگر اس کا پورا پورا حساب شروع ہو جائے تو پھر تو کوئی زندہ ہی نہ بچے۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی۔ ساری کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، بارشوں کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، زمین سے چیزوں کو اگانا اور زمین سے خزانوں کو نکالنا اور اس سے انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو انسان خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ تو جو بھی پریشانی ہے، خاص طور پر اقتصادی پریشانی، معیشت کی پریشانی، مہنگائی کی پریشانی، غربت کی پریشانی، مجموعی طور پر حکومت کوشش کے باوجود وہ کنٹرول نہیں کر رہی، قابو نہیں پا رہی، تو یہ اس وقت تک کنٹرول ہو بھی نہیں سکتی، یہ معاملہ سنبھالا نہیں جا سکتا جتنی مرضی قابل، سمجھدار، پڑھی لکھی قیادت، تجربہ کار قیادت جو مرضی کر لیں، جون سا مرضی تجربہ کر لیں، جس کو مرضی لے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بنا دیے ہیں، جو فیصلہ کر دیا ہے، اس کے مطابق چلیں گے تو ہر چیز انشاءاللہ وہ سنورتی چلی جائے گی، سنبھلتی چلی جائے گی، اور اس کی خلاف ورزی کریں گے تو خرابیاں ہی خرابیاں، پریشانی ہی پریشانی۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اکثر غلطیوں، گناہوں سے درگزر کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں کے حالات ہیں، جس طرح کی لوگوں کی زندگی ہے، اعمال ہیں، اگر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دیں، مواخذہ شروع کر دیں، اس کی سزا دینا شروع کر دیں دنیا کے اندر پوری، تو اس کرۂ ارض پر، زمین کی سطح پر انسان تو انسان، کوئی دوسرا جاندار بھی باقی نہ بچے، کیونکہ جب بارشیں رکیں گی تو سب کچھ رک جائے گا، تو صرف انسانوں کا نظام درم برم نہیں ہوگا، باقی مخلوقات کا نظام بھی خراب ہو جائے گا، درم برم ہو جائے گا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا تھوڑا جھنجھوڑتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر، اپنے معاملات پر، اپنی زندگی پر غور کرو کہ کہاں ہم سے وہ مخالفت ہو رہی ہے اپنے رب کی، کون کون سی وجہ سے ہم نے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو ناراض کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، سب سے بنیادی وجہ، بڑی وجہ اللہ کے دین سے اعراض، اللہ کے ذکر سے اعراض،
اللہ کی عبادت سے اعراض، اللہ کی کتاب سے اعراض۔ فرمایا من عارض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، اس کی پرواہ ہی نہ کی، اس کو اہمیت نہ دی، اس کو کوئی سمجھا ہی نہیں کہ دین بھی کوئی چیز ہے، عبادت کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے، اس کے بغیر اس زندگی کے اندر کوئی خیر اور برکت نہیں آ سکتی، اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، توجہ ہی نہیں دی۔ تو فرمایا من عارض عن ذکری، جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے دین سے، میرے نام سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس آدمی کی، اس معاشرے کی، اس قوم کی، اس ملک کی معیشت جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی، اس کی گزران مشکل ہو جائے گی، اس کے مسائل بڑھتے ہی رہیں گے، اس کے وسائل ان کی ضروریات کو پورا نہیں کریں گے۔ اور یہ تو دنیا کا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ذکر سے، عبادت سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے، قیامت والے دن ان کو نابینا کر کے، اندھا کر کے اٹھائیں گے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارا کیا بنے گا، ہم کدھر جائیں، کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا چھپنے کا، بھاگنے کا، بچنے کا۔ یہ قرآن مجید کے اندر اس کائنات کے خالق، مالک، رازق نے وہ اصول بیان کر دیا کہ اگر معیشت کو مضبوط بنانا چاہتے ہو، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ہر آدمی اور ہر ادارہ، ہر حکومت، تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولیں گے، زمین سونا اگلے گی، بارشیں اپنے وقت پر ہوں گی، اور زمین کے خزانے یہ تمہارے لیے وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں، اگر وہ ایمان کے تقاضے پورے کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری والی زندگی گزارے، ان کی اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی، پورے ملک کا نظام وہ اسلام کے مطابق ہو، تو پھر دیکھو کیسے بہاریں لگتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمتیں، رحمتیں، برکتیں حاصل کرنے کے طریقہ، فرمایا کہ تیرے رب کا اعلان ہے، اگر تم اللہ کا شکر کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر کا جذبہ، شکر کی عادت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان کے اندر اضافے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور نیچے سے لے کر اوپر تک بہت کم وہ شکر کا کلمہ، شکر کا جذبہ یہ کم ہی نظر آتا ہے، ہر طرف رونا اور پیٹنا ہی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس طرف کوئی دھیان نہیں، جو نہیں ملا اس کی فکر لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ اصول یہ ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے رازق مالک نے بتا دیا، جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں،
اس نے بتا دیا کہ اگر تم مزید بہتری چاہتے ہو تو جو کچھ پہلے تمہارے پاس موجود ہے اس کی قدر کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی قیمت کو پہچانو، اس کا صحیح استعمال کرو، اس کے اپنے آپ کو حقدار ثابت کرو، اس کو استعمال کر کے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت فرما برداری کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید تمہیں عنایت کریں گے، عطا کریں گے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے۔ اور فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم، جو معاشرہ ناپ تول میں چیزوں کے لینے دینے کے اندر وہ دھوکے سے، کمی سے کام لیتا ہے، فراڈ سے کام لیتا ہے، تو فرمایا ایسے لوگ قحط سالیوں میں مسلط کر دیے جاتے ہیں، زندگی ان کی اجیرن اور مشکل ہو جاتی ہے، اور ان پر نالائق اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جس طرح کی قوم اس طرح کے اوپر حکمران یہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی تجارت کو، اپنے لین دین کو وہ دھوکے اور فراڈ سے پاک صاف نہیں کرو گے، لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ اور، اس خرابی کو ختم نہیں کرو گے اس وقت تک تم پریشانیوں سے نہیں نکل سکتے۔ اور خیر خواہ حکمران وہ تمہیں نصیب نہیں ہو سکتے۔ پہلے خود بدلو، اپنے اندر تبدیلی لاؤ، اپنی اصلاح کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بھی تمہاری خیر چاہنے والے، تمہارا بھلا چاہنے والے، تمہاری بہتری سوچنے والے، اپنی ذات کو پیچھے رکھنے والے، عوام کو آگے رکھنے والے، اس طرح کے حکمران تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھیجیں گے۔ تو شروع سے نیچے سے اوپر تک وہ مکمل اصلاح کی ضرورت ہے، خرابیاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی روایت ہے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دو لین دین کرنے والے، تجارت کرنے والے، سودا کرنے والے، وہ کپڑے کا سودا ہو، کسی پلاٹ کا سودا ہو، کسی مکان کا سودا ہو، کوئی بڑی اور تجارت کی شکل ہو، فرمایا کہ دونوں کو اختیار ہے کہ جب تک مجلس ایک ہے، جگہ ایک ہے، وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوئے، وہ سودے کو بحال بھی رکھ سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح یعنی وہ صاف ستھرا آدمی وہ اپنا معاملہ رکھے کہ دوسرے کو پورا اختیار دے کہ تم کسی بھی وقت اس مجلس کے اندر سودے کو کینسل کر سکتے، ختم کر سکتے، اور وہ بھی بیچنے والے کو یہ اختیار دے، اس کو یہ حق دے کہ تم بھی سودے کو کینسل کر سکتے۔ یہ نہیں کہ دوسرے کو اندھیرے میں رکھ کر جلدی جلدی معاملے کو طے کر کے وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرو، نکلنے کی کوشش کرو کہ کسی طرح ایک دفعہ یہ پھنس جائے، پھر بعد میں دیکھیں گے۔ مسلمانوں کا یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، دوسرے کو مکمل اختیار دے، اس کو فیصلہ کرنے کا موقع دے، سوچنے کا موقع دے۔ اصل سوچنے کا وقت تو پہلے ہے، لیکن کئی چیزوں کی سمجھ عین موقع پر آتی ہے، بعد میں آتی ہے، تو فرمایا اس وقت بھی اس کو موقع دیا جائے۔ ساری چیزیں پہلے سمجھ نہیں آتی،
تو فرمایا مجلس کے اندر بھی سودا ہونے کے بعد، سب کچھ طے ہونے کے بعد، اگر دونوں میں سے، یہ نہیں کہ صرف گاہک دکاندار دونوں کو برابر کہا کر، دونوں میں سے کوئی ایک کہے کہ میں نے اس ریٹ پر، اس قیمت پر یہ سودا نہیں بیچنا، تو دوسرے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے یہ اختیار دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں یہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اور فرمایا ان صدقہ و بیانہ، اسی روایت، اگر دونوں پوری سچائی سے کام لیں اور پوری حقیقت بیان کریں اپنے سارے معاملے کی، کوئی بات چھپائیں نہ، جو بتانے والی بتائیں تاکہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ بورک لہما فی بیعہما، میں کہ ان کے سودے میں دونوں کے لیے اور برکت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے برکتیں حاصل کرنے کا طریقہ، سچائی سے کام لیا جائے، وضاحت سے کام لیا جائے، صاف گوئی سے کام لیا جائے۔ فرمایا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَ، اگر دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹ سے کام لے، کسی چیز کو چھپائے کہ اگر اس کا پتہ چل گیا تو اس نے وہ سودا واپس کر دینا، یا اس کی قیمت کم کرنی پڑے گی، اس طرح کی چیز وہ چھپائے، میں موہقت برکت بیعہما، ان کے سودے کی برکت، ان کے نفع کی برکت، ان کے پیسوں کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھنے میں دونوں میں سے کوئی ایک سمجھتا ہے بڑا کامیاب ہو گیا ہوں، آج بڑا نفع کمایا ہے، لیکن وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو یہ سبب ہے، وجہ ہے ہماری پریشانیوں کی، کہ ہم اپنے معاملات کو صاف ستھرا جس طرح شریعت نے کہا ہے اس طرح نہیں رکھتے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحلف منفقۃ للصلۃ ممحقۃ للبرکۃ، بخاری مسلم کی۔ فرمایا قسم کھانے سے دوسرے بندے کو یقین ہو جاتا ہے، اعتماد آ جاتا ہے، لیکن اگر قسم کھانے والا جھوٹی قسم کھا رہا ہو تو فرمایا کہ سودا تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ قسم جو ہے یہ سودے کو بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو مٹا دیتی ہے۔ تو یہ ہے پریشانیوں کا سبب کہ ہم اپنے معاملات میں ایک دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق کے اور برکت کے اسباب بتائے ہیں، ہم ان کو بلائے بیٹھے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسلام سے، اللہ کے دین سے اعراض یہ سبب ہے بے برکتی کا، پریشانیوں کا، اور جھوٹ اور ناپ تول میں کمی یہ سبب ہے بے برکتی کا، پریشانیوں کا، کاروباری معاملات کے بگاڑ کا۔ تو ہمیں اسلام کی جو سنہری تعلیمات ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ، خاص طور پر یہ کاروبار کے حوالے سے ان کو اپنانا چاہیے۔ وقتی طور پر پریشانی بھی ہو لیکن انجام کار انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے متقی سچے بندوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔